ہمارے ہاں الفاظوں کو پکڑنے والے بہت لوگ ہیں. یہ بہت بڑا ایک مذہبی طبقے میں ایک ٹینشن بن چکی ہے یہ چیز کہ آپ نے کو ختم کیوں بولا, تکمیل. یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو, سمجھ رہے ہیں نا, فضول باتیں. اس سے مذہب کو مشکل نہ بناؤ, عمل کو فوکس کریں. یہ جو مذہبی لوگ فتوے لگاتے ہیں نا ذرا ذرا سی باتوں پہ, گستاخی کے فتوے, یہ آپ کے لیے عذاب جان بن جائیں گے, خود مذہبی لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے. کیونکہ ایسے الفاظ ہر آدمی استعمال کرتا ہے. ذرا سی زبان کسی کی لڑکھڑا گئی, ذرا سی دائیں بائیں ہو گئی, یہ کیوں نہیں بولا, تو یہ والا لفظ کیوں نہیں بولا, تو یہ بے ادبی, یہ گستاخی. اتنا گستاخی کا مفہوم اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آج آپ جن لوگوں پر فتوے لگا رہے ہو کل آپ کے اوپر بھی لگیں گے. تو ایسی غلطیاں ہمیں ملتی ہیں, اسلاف میں بھی ملتی ہیں. یہ لفظ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ دیا, تو اس کے بجائے یوں کہہ دیا. بیان سے پہلے میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ ہے نا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے, خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے. کسی نے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے, حالانکہ وہ فلاں بھی بڑے عالم تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہیں, یہ کوئی اور موسیٰ ہیں. عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے, انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ, اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے, جھوٹ کہا ہے. غضبناک ہو گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کو کوئی اور موسیٰ بنا دیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کے بارے میں کہا نا وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے. اب سوال پیدا تو ان کو اللہ کا دشمن کیوں کہہ دیا؟ اللہ کا دشمن تو کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. کذبہ کا معنی جھوٹ, جبکہ وہ ثقہ ہیں, نہ وہ اللہ کے دشمن ہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں, اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہیں, مسلمان بھی ہیں, نیک بھی ہیں. تو اب بہت سے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطلب لے کے اس کی تشریحات ہو رہی ہیں. ان کا یہ مطلب تھا تو یہ مطلب تھا. ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی مطلب نہیں تھا, غیرت میں ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی حقیقت مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کریں اللہ کے لفظ دشمن کے ساتھ, تو دشمن تو کافر ہوتا ہے. بھائی غیرت میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی جو موسیٰ تھے وہ وہی موسیٰ ہیں, کوئی اور نہیں ہے. تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ اللہ کا دشمن کا مطلب وہ بالکل اس پہ وہی فٹ کریں. کہ بعض دفعہ انسان غضب کی کیفیات میں ہوتا ہے, تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے, آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود بھی ان کو مانتے تھے, نیک آدمی ہیں, بس ان کی بات کو سختی سے انہوں نے رد کر دیا. ہمارے دور میں اگر ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اس نے چونکہ فلاں کو اللہ کا دشمن کہا ہے. اب حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں ہم, اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے. اور دوسری حدیث بخاری کی, جو بخاری یا مسلم کی حدیث نمبر, جو کسی مسلمان کو کافر کہے سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ خود کیا ہو جاتا ہے, کافر. اب یہ بال کی کیا اتارنی جا رہی ہے, کھال. اور یہ فتنہ, حوالے ہوں گے, حدیثوں کے حوالے بھی مل جائیں گے. ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی, تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے. علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے, تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا. سمجھ میں نہیں, ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے, یہ تو میں ویسے ہی شروع میں سلاد رائتا بھی ہوتا ہے نا, کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے, سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے, رائتا پیش کیا جاتا ہے, تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے. بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے, تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتا وغیرہ پیش کرتے ہیں. بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے, کھانا کم ہوتا ہے. ترکی میں پوری, جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس, ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے. آدمی کہے گا میں کوئی بکرا ہوں مجھے کیا کھلا رہے ہو. وہ کھاتے ہیں سیلڈ, بہت کھاتے ہیں. خیر, تو اس لیے جو لوگ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا علم کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. جو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دلائل سب کے سیم ہوتے ہیں. ایک ہی دلیل سے آپ توڑ بھی سکتے ہو, اسی دلیل سے آپ جوڑ بھی سکتے ہو. یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو. ہر دلیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آگ بھی لگا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہو اس سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, پھر میں دوں گا تو میرا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا.
دیکھو اس کی میں ایک مثال دوں. اکثر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, لوگ سلو کرواتے ہیں. تو آپ کا پھڈا, میاں بیوی کا پھڈا ہوا, شوہر کو جا کے آپ نے شوہر کے حقوق سمجھانا شروع کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارا بیوی پر کے اوپر یہ حق ہے. حدیث کا ریفرنس بھی ہے, بخاری میں, مسلم میں, سارے ریفرنس بھی. پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے ان کا, پہلے ہی آپس میں کیا ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے ریفرنس دیا کہ تمہارا تو اتنا بڑا حق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا کس کو سجدہ کرے, شوہر. بات بھی, حدیث بھی صحیح ہے, ریفرنس بھی صحیح ہے. شوہر یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟ بھڑک جائے گا, یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو 2 لگائے, ہمیں تو 4 لگانے چاہیے تھے تھپڑ اس کے. میں اتنا بڑا آدمی اور اس سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, میں اتنا عظیم الشان انسان ہوں, ٹھیک ہے نا, میری اتنی ویلیو ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کو تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے, مجھ کو. اور میری بیوی سجدہ تو دور کی بات, تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, ایک دم تیش میں آئے گا صحیح بخاری کی روشنی میں, حقیقت بتا رہا ہوں. اور اب بیوی کو جا کے بھڑکایا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے کیا, پہلے لفظی ترجمہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر تمہارا میاں گھر کے باہر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کر رہا ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا, حدیث کا صحیح مطلب تو یہی ہے. اور ریفرنس سے بات کر رہا ہے, ریفرنس. پھر اب جو پہ اعتراض کرتے ہیں تم تو لڑا رہے ہو امت کو, کہہ رہے میں ہر بات ریفرنس سے کرتا ہوں. میں ہر بات کس سے کرتا ہوں؟ یہ الو بنانے والی باتیں ہیں. کون سا ریفرنس کس وقت پیش کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہونی چاہیے, بصیرت. یہ ریفرنس یہاں پیش کرنے کا نہیں ہے, اس کو آپ اور ورگلا رہے ہیں کہ یہ تم سے 2 تھپڑ لگائے تھے. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرے. یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پہ تو بیوی ہمیشہ حاوی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کمینہ آدمی ہے, یہ تو تم پہ روک جھاڑ رہے. اور حدیث کا حوالہ آپ نے, بلکہ کتابیں بھی دکھا دی, یہ لکھا, میں نہیں کہہ رہا, یہ لکھا ہوا ہے. تو علم ہے, کھوپڑی بولو صحیح کام نہیں کر رہی ہے, اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. نبی نے یہ جو فرمایا نا تم میں بہتر وہ ہے جو گھر میں سب سے بہتر, یہ مردوں کو حکم دیا ہے. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہ بیویوں کو نہیں, آپ نے عورتوں میں, خواتین میں بیان نہیں کیا, یہ ان کو سکھایا ہے. اور عورت کو خطاب کیا کہ یہ سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کو حکم دیتا؟ تمہیں حکم دیتا اس کو سجدہ کرو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر والا ادھر لگا رہے ہیں, ادھر والا ادھر لگا, پھڈا ہو رہا ہے. عقل مند ہو گئے آپ تو آپ شوہر کو سمجھاؤ گے بھائی تو جھگڑ رہا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے. پورا سیدھا دنیا میں آج کل مرد نہیں ہوتا, عورتیں کہاں سے ہوں گی پوری سیدھی. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهبت تقیمها, اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے تو کسرها, تو توڑ دو گے, وہ سیدھی نہیں ہوگی. الا وان کسرها طلاقها, اور آپ نے فرمایا عورت کو سیدھا کرنے کا مطلب اس کو طلاق دینا ہے, نتیجہ گھر ٹوٹنے پر ہوگا. اگر آپ میں تمیز ہوگی تو یہ والی حدیث ریفرنس کے ساتھ یہ پیش کرو گے, اور اس کو جا کے آپ سمجھاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر ناراض ہو کے رات کو سو جائے اس عورت کی تہجد بھی اللہ قبول نہیں کرتا. ریفرنس, ٹھیک ہے نا, یہ ریفرنس میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب بات سے بات چل نکلی ہے تو کچھ حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں, بہت سی حدیثیں اسی اصول سے حل ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں, کبیرہ گناہ کر رہے ہیں, گناہ پہ گناہ. جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے کہ یار اس پہ پکڑ ہے, آخرت میں عذاب ہے, کیا کر رہے ہو, دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے, ایک عورت نے, ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا,
اس پہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو میں بھی کچھ عیدی سینٹر میں 2-4 دیگیں دے کے آتا. میں تو کتے نہیں, میں تو انسانوں کو پانی پلا رہا ہوں, پانی بھی نہیں کھانا کھلا رہا ہوں. اور وہ مدرسہ بھی میں نے کھولا ہوا ہے, اور وہ ٹرسٹ میں نے کھولا ہوا ہے, اور میں وہ جو ہے ممانی میری بیوہ ہو گئی ہیں ان کو بھی خرچ کرتا ہوں. تو میں تو ایک کتے پہ جب بخشش ہو سکتی ہے جب ایک کتے پہ انسان کی بخشش ہو سکتی ہے تو ممانی بہرحال کتے سے تو, فرض کرو ممانی کسی کی بیوہ ہوئی ہوں, اللہ نہ کرے کسی کی بیوہ ہوئی ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, وہ کتے سے تو بہرحال بہتر ہے نا. تو میری تو اللہ بخشش انشاءاللہ پوری امید ہے کرے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ اصل میں حدیث گنہگار کے لیے, بولو, یہ گناہ پر جرت دلانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں تو مزید کرتے چلے جائیں, 2-4 کتوں کو آپ پانی پلا دیں, اس کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کر رہے ہیں لیکن اب وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, گناہوں میں لت پت ہو گئے ہیں, اب وہ مایوس ہو رہے ہیں, یار ہماری زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ, اب ہم نے نیکی کر کے کون سا تیر مار لیں گے, ہم نیکی کر کے ہم کون سا, بول لو نا, تیر مار, اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, ہم نے تو لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے, تو اب کیا کتے کو پانی پلا کے کیا ہو جائے گا. تو اس کو کہا جا رہا ہے کسی نیکی کو حقیر آؤ تھوڑا ہمت کرو. بعض دفعہ کتوں کو پانی پلانے پہ بھی کیا ہو جاتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے, یہ ہمیشہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہمت کر کے کچھ تو کرو, کسی نیکی کو یہ سوچ کے ہلکا مت سمجھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں تو بڑا گنہگار ہوں. تو گنہگار کو نیکی کی ترغیب دی جا رہی ہے, گناہوں پہ تھپکی نہیں دی جا رہی کہ تو کرتا رہے تو 2-4 کتوں کو پانی پلا دیا کر بس, صحیح ہے نا, باقی جو بدماشیاں کر رہا ہے کرتا رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ علم ہوگا تو آپ اس حدیث کو اس موقع پہ بیان کرو گے. جو گناہ کر رہا ہے اس کو آپ کہو گے بھائی تو تھوڑا سا کام تو نیکی کا کر لے. وہ کہا یار میرے تو اتنے گناہ ہیں, بھائی ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش کر, لیکن سرے دس کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہ دے, شاید اللہ بخش دے, شاید. اس کے برعکس ایک دوسری حدیث ہے, اس حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا ایک جرم پہ کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا, نہ اسے کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی, وہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی. اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے اس کی نیکیاں, بولو, ضائع. اس حدیث کا غلط جگہ استعمال کیا ہے. غلط استعمال یہ کہ آدمی کہے یار مجھے اب نیکی کرنے کا کیا فائدہ, میں اتنی نیکیاں کروں, ہو سکتا ہے زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے ساری نیکیاں ضائع. یار وہ جب ایک بلی کو بھوکا مارنے پر اتنی ساری نیکیاں اللہ نے برباد کر دیں, تو ہم تو اس سے بڑے بڑے, ہم نے تو فلاں کو یتیم کا پیسہ کھایا ہوا ہے, ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں یار بخشش کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیاں کر کے اترا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, اب وہ گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے. بعض پرہیزگار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے نیک کام کر لیے ہیں, اب 2-4 بلیاں ہم نے مار دیں تو اس سے کوئی فرق, بولو, نہیں پڑے. اتنی نیکیاں ہم کر چکے ہیں, 2-4 بلے مار دی ہم نے, یا 2-4 بندوں کو مار دیا, یا ادھر چند لوگوں کے پیسے کھا لیے, یا چھوٹے بھائی کی وراثت آدھی دکان کھا لی ہم نے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم نیکیوں پہ گھمنڈ کر کے گناہ کو ہلکا مت سمجھو. بعض دفعہ ایک گناہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملایا ہم نے, کتے کو پانی پلانے والی اور بلی کو بھوکا مارنے والی حدیثیں. تو ان دونوں کا صحیح مطلب کیا نکلے گا؟ صحیح مطلب یہ ہے کہ نیک آدمی نیکی پر مضبوط رہے, گناہ کے قریب مت جائے, اور گناہگار آدمی مایوس نہ ہو, آج نیکیوں کی طرف آنا شروع ہو جائے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا اس زمانے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے کون سی حدیث کہاں فٹ ہوتی ہے. اسی طرح تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے, اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے, طے شدہ.
موت لکھی ہوئی, رزق لکھا ہوا, حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے نہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں؟ مایوس کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی جہنم بھی لکھی ہوئی تو عمل کا کیا فائدہ, جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا, جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا. بے بول لو کیا ہو گیا بھائی. بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا, تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً 80 سال میں مرے گا, ایک مثال دے رہا ہوں, ہم کیوں جلدی ماریں اس کو 30 سال پہلے. 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا, 50 ہی کر لو. فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا؟ 50 سال. تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا, کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا, شوگر, لڈو, احتیاط, موٹاپا کم کرو, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. بھائی موت تو کیا ہے؟ لکھی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں بہاری, میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں, ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کتا وہاں تک, لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے, یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس کو. ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے, کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین. بات بالکل صحیح ہے, جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا, لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہے ہیں. غلط استعمال کیا کر رہے ہیں؟ عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے. صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے. کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ, ویکسین کا کیا فائدہ, وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا. اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ. بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ایک ہوٹل میں, بچپن کا واقعہ ہے. وہ چائے میں چینی ڈال ڈال کے نا شہد بنا رہے, پینے لگا تو کسی نے بولا بھائی تجھے شوگر ہے مرے گا. اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تک انا للہ ہو چکا ہوگا, مجھے غالب گمان یہی ہے. ابے انسان ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا ابھی مر نہیں رہا نا اس لیے کہہ رہا ہے, جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگ رہا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا. مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا, اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا. آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں. تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں گارڈ نہیں رکھتے نا علماء. بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے, اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے. ہم حضرت جی کے پاس گئے, کوئی گارڈ نہیں تھے, ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے. اتنے سادہ اللہ, اتنے نیک. بھائی اللہ بچائے, میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا, لیکن عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہیں تو کیا ہے, بولو حماقت ہے نا یہ. کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا وہ بھی مر جاتا ہے. کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کو پتا ہے اتنے ہیروئنچی کہاں گئے؟ کراچی میں ہیروئنچی ایک دم غائب. مجھے نہیں پتا کہاں گئے, لیکن اڑتی سنی ہے, اللہ ہی جانے. کہتے ہیں کہ جب شروع میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, بم دھماکے, تو بہت سے ہیروئنچیوں کو, واللہ عالم صحیح خبر ہے جھوٹی مجھے یقین پتہ نہیں ہے لیکن سنی ہے, لیکن ایک دم سے جو ہیروئنچی شارٹ ہو گئے, توبہ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ سارے دھل دھلا کے نیک ہو گئے ہوں, لیکن شارٹ ہو ایک دم سے ہو گئے. تو بعض خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ بم رکھ کے ان کو جہاں پھٹوانا تھا کہ کسی نے پیسے کھلائے, بھائی تو یہ پڑیا لے وہاں چلا جا, وہ وہاں گیا, ڈرین بندہ ہی اڑا دیا. واللہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو. تو ان حالات میں مسجدوں میں سیکیورٹی کا انتظام بولو نہیں. اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے آپ کے گارڈ نہیں ہے, سادگی ہے, اور ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, کوئی بھی کسی بھی وقت گلے حضرت جی سے مل سکتے. بہت سے حضرت جی ایسے دنیا میں آئے ہیں جن سے جب کوئی گلے ملائے اس کے بعد دوبارہ وہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہے. اخبار میں آئے وہ اگلے دن. بہت سے کیسز ہیں, جو ملا وہ بھی گیا. افغانستان میں تو بہت سے امریکیوں سے, بہت سے
طالبان گلے مل مل کے انہوں نے کباڑا کیا ہے. بہت سے رپورٹیں آتی ہیں اس طرح کی نا, وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ وہ گلے ملے اور وہ جنت میں بھی اب کیا کر رہے ہیں, جنت میں یا برزخ میں بغلگیری ہو رہے ہیں. وہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو, کہہ رہے اب تو کہاں لے کر آ گیا مجھے. تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے موقع پہ سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنا اور یہ کہنا موت تو لکھی ہوئی ہے, جب آنی ہوگی آ جائے گی, یہ تقدیر کے عقیدے کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال؟ اس کا مطلب علم ہے, کھوپڑی علم ہے, تقدیر کا علم, آیتیں بھی یاد ہوں گی اس کو جو لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ, اے نوجوان, اے غلام, لڑکے, یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے, اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی, جو نعمت, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے, اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, سب کچھ طے ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو, احتیاط. قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو میدان جنگ میں, اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے. سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے, آدھے پڑھیں گے, آدھے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ, کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو. اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز. یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہیں, اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل. یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ دشمن سے غافل. اس میں تو یہ ہونا چاہیے, ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, کیونکہ تم اللہ کے لیے, تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو. اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا, تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی, دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. نہ اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے, سارے نہیں نمازی, وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے. آدھے لوگ وہاں رہیں, آدھے کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو, مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکیں, تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ دو. فرجالاً او رکبانا, انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو, اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو. گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو یہ صحابہ بڑے آرام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے, ہم تو نماز میں مشغول ہیں. ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران, جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا, ایسے ریپیٹر لے کے یوں دیکھ رہا ہوتا تھا. بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گارڈ کھڑا ہوا ہے. نماز کے دوران یہ کیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا؟ نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا. یہ کون سی کتاب؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا, نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے, اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں لگے. نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا, نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں. اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ, اس میں بتایا کہ امام کا تقویٰ دیکھیں, زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نا, کام پی رہے ہیں کھڑے ہوئے, زلزلہ آ رہا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے لیکن امام صاحب زندہ باد. یہ حماقت ہے پرلے درجے کی. نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو, سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے, آپ نے فرمایا اس کو مارو, قتل کرو سانپ کو. نماز توڑ دیں آپ, جا کے اس کو قتل کریں, بھائی کسی کو مار دے گا, نماز پڑھ لینا آرام سے, ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں, پھر 15-20 آدمیوں کی.
illogical باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں, ان کی سوچ کا. illogical بات جب کریں گے, بات ایسی کریں گے, آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا. illogical بات, اور اس کو سمجھتے ہیں بزرگی اور کمال. اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ. بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں, یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ بھائی یہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی, کیونکہ ایسا نا بلا وجہ کلاشن کوفے لے کے مسجدوں میں آ جائیں جہاں خطرہ ہو. میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی. اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے, یہ بھی نہ ہو فرجالن او رکبانا, تو پیدل یا سوار ہو کے نماز پڑھو. جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے, معاف ہے, کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے, وہاں کا مسئلہ ہے, پہلے اس کو نمٹاؤ. اور سناؤں آپ کو آگے میں, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اگر دشمن آپ کے قیدیوں کو ڈھال بنا کے لے آئے سامنے, لڑائی ہو رہی ہے, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی دشمن کی قید میں تھے, سمجھ رہے ہیں, بہت سے آپ کے مسلمان قیدی کہاں تھے, دشمن کی قید. میدان جنگ میں وہ سامنے لے آئے ان کو فرنٹ پہ, معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معصوم مسلمان ہیں. اب آپ اگر فائر کریں گے تو کس کو لگے گا, مسلمان. آپ اگر تیر چلائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی معصوم بچے کو. میدان جنگ میں انہوں نے ڈھال بنا دیا, آپ کے لیے جائز ہے فائر کرنا ایسے موقع. وجہ اس کی یہ کہ اگر اس بیس پہ آپ رک گئے تو وہ غالب آ جائے گا, وہ تو آپ کو قیدی بنا کے لے جائے گا, وہ تو آپ کو اس سے زیادہ قتل کرے گا. اب مجبور ہیں, آپ نے نیت کرنی ہے دشمن کو مارنے کی, لیکن چونکہ لاجک کیا کہتی ہے, لاجک یہی کہتی ہے بھائی آپ کے علاوہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ پھر یہ کریں گے. تو اس لیے ایسے موقع پہ جنگ میں اگر آپ کے اپنے جو ڈھال بنائی ہوئی انہوں نے ان بندوں پہ گولیاں لگ رہی ہیں, تو تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ میدان جنگ میں آپ کو اجازت ہے اپنے آدمی قتل کرنے کی. نیت اپنے آدمیوں کی نہ ہو, نیت کس کی ہو, ان کی ہو. یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. آج کوئی مذہبی آدمی اس طرح کی بات کرے, لوگ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے, اپنے لوگوں کو قتل کرنے کی باتیں کر. عام حالات میں نہیں ہے, جب ڈھال بنا کے لائیں تو ہم نیت اس کی کریں گے دشمن کی, کہ بھائی اب مجبوری ہے, اگر مارا جا رہا ہے تو کیا کریں, ورنہ تو وہ ایسے موقع پہ کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مسلح بچھا کے بس اب تو ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ہم کہیں گے اللہ یہ معصوم مسلمان ہمارے سامنے لے آئے, اے اللہ بس معاف کر دے, اے اللہ کیا کر, ہم تو مجبور ہیں اب تو. اللہ کہے گا بھائی زمین میں جب تک ہو تو جو اسباب اختیار کرے گا مدد اس کے ساتھ ہوگی. سمجھ رہے ہو, مدد کس کے ساتھ ہوگی, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا. جنگ میں ایسا ہوتا ہے, چالیں چلی جاتی ہیں جنگ میں, مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے, اس کو سمجھیں. صحیح مطلب یہ ہے, کام کرنے سے پہلے آپ نے کامیابی کے تمام ذرائع, تمام وسائل, تمام اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کرنے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں 90 سال تک زندہ رہوں, ہر آدمی چاہتا ہے, نہیں چاہتے تو بتا دیں, ہاتھ کھڑا کریں. جو حضرات سبھی چاہتے ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے میں 90 سال تک. بہت سے لوگ اس لیے بھی چاہتے ہیں تاکہ پہلی والی مرے, اللہ معاف فرمائے, غلط سوچ ہے. ان کو پتا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اس کے مرنے کا کوئی چانس, بہت غلط سوچ ہے یہ میں بتا دوں, لیکن ہے بعض لوگوں کی. تو ہر آدمی چاہتا ہے, عورتیں بھی مرد بھی. آپ نے کیا کرنا ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے, حدیث میں آتا ہے, مفہوم حدیث کا, مسلمان کی جو لمبی عمر ہے وہ اس کے حق میں کیا ہے, رحمت ہے. اس کی زندگی میں رمضان کے روزے زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں صدقات زیادہ ہوں گے, اس کی زندگی میں زکاتیں زیادہ ہوں گی. تو اعمال کا ایک بہت لمبی عمر, مسلمان اگر نیکیاں کرے اس میں تو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے. اس کے پاس اعمال کا ذخیرہ بہت زیادہ, اس کے پاس لیلۃ القدریں زیادہ ہوں گی, اس کے پاس بقرعید کی قربانیاں زیادہ ہوں گی, بہت کچھ اس کے پاس زیادہ ہوگا. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا بھائی زندگی چاہیے, اللہ نے حکم دیا اسباب اختیار کرو. سمجھتے ہو, جو بھی اسباب,
اور ہر چیز کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے. آپ چاہتے ہو, آپ کے پاس W11 ہے, مزدہ ہے, آپ چاہتے ہو کہ یہ لانگ لائف ہو اس کی, تو آپ مفتیوں سے پوچھو گے. آپ کس سے پوچھو گے؟ میکینکس, جو مزدہ کے میکینک ہوتے ہیں. آپ کے پاس 1 to 5 ہے, آپ 1 to 5 کے جو میکینک ہیں ان سے پوچھو گے یار میں چاہتا ہوں جو میری بائک آج جیسی چمک رہی ہے اور جیسی انجن کی پاور آج ہے 20 سال کے بعد بھی یہ ایسی رہی. تو آپ کو بتائے گا بھئی آئل جلدی چینج کر لیا کرو, مینٹیننس کا خیال کرو, یہ کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مولانا صاحب کے پاس آؤ گے تو وہ آپ کو اس کا جواب بولو نہیں, وہ یہ بتائے گا کہ یعنی اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو, یہ باڈی بھی تو ایک مشین ہے نا, تو آپ اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے, علماء کے پاس نہیں. علماء کے پاس صرف یہ پوچھنے کے لیے آؤ گے کہ لمبی عمر کا اسلام میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے, یہ بتا دیں آپ مجھے. باقی عمر, صحت کیسے ہوگی, عمر میں اضافہ کیسے ہوگا, یہ کون بتائے گا؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے, یہ میں نہیں بتاؤں گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ. تو اب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے بھائی کولیسٹرول لیول چیک کرو وغیرہ جو بھی بتاتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے, خود بہت جلدی مر جاتے ہیں وہ. اکثر ڈاکٹر بیچارے پتہ نہیں کیوں بہت جلدی مر رہے ہیں. مجھے حکیم 99 سال تک زندہ میں نے دیکھے ہیں, 90-99. ڈاکٹر جلدی مر رہے ہیں, یہ عجیب بات ہے. حالانکہ علم ڈاکٹروں کے پاس حکیموں سے جدید علم ہے نا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر صحت کے اصول بتاتے ہیں, خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے نقصان, خود 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی ہے. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90-95 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتہ چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے؟ مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں. تو ایسے موقع پہ, یہ اس موقع کی حدیث ہے, وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد ہے. بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو. اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑھے میں کہہ رہے ہیں مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا, گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی یہ حماقت کرے گا. تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے, کون حماقت. اللہ نے اس لکھ دیا تھا کہ یہ کم بخت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو تقدیر کا عقیدہ, آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 0. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کے ساتھ گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب. ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب بولو پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی. اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں, تو اس میں پھر وہ فلانا جو تھا وہ یوں ہوا گیا تھا, وہ اتنا ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس پہ بھی لکھو فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں, یہ 7 بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 14 7 اور بھی تھیں اس کی, ٹھیک ہے. 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی, اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی, جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے, لیکن وہ
اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیا. یہی سن, تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے. وہ ہوتا ہے نا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں. اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑ پتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا, اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ. بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا, مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى. اور جو بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا, کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں, اب تو ملے گا ہی پانی. اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی بھائی, صرف ایک دو گلاس نہیں, کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے, اب تو پانی تو ملے گا, میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے. وہ پانی پینے کے لیے آیا, کنویں نے اس کو دیکھ کے, پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں بھی, سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا. یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے, پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں میں. اس کو دیکھ کے یہ شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے, اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث ہیں, یہ کیسی باتیں کریں. بھائی یہ سمجھانے کے لیے ہے نا, یہ سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے, حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو. یار ہوتا ہے بعض دفعہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے. تو لیکن یہ کب سوچنا ہے, کام ہونے کے بعد. جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے, سب کچھ ہوا, شکست ہو گئی, تو اللہ نے کیا فرمایا, غم کرنے کی اجازت نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو فتح, کبھی تمہیں فتح, کبھی ان کو شکست, کبھی تمہیں شکست. بس یہ تو اللہ کے, اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا. اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا, جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا, بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مائیکل جیکسن نے صحت اور زندگی پر جتنا زور لگایا تھا نا زندہ رہنے کی, اس نے ایسی کوشش کی ہے کہ میں اور آپ خواب میں بھی اس کوشش کا تصور نہیں کر سکتے. دیکھو ہمیں نہیں پتا ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ہمیں نہیں پتا ہم نے تو لنگس ونگس کا کوئی ٹیسٹ کرایا نہیں, چل رہے ہیں توکل پہ, یار سانس آ رہا ہے, صحیح ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. ہم تو اس امید پہ جی رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے گردے خراب ہو گئے, ہمارے پاس تو اسپیئر میں کوئی گردہ عین موقع پہ ہوگا, پہلے فلاں کا گردہ پکڑ, فلاں کا گردہ پکڑ, وہ بھی ریلیشن, لوگوں کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا, یہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں, ملے لگ گیا ٹھیک ہے, نہیں لگا انا للہ
وہ انا الیہ. مائیکل جیکسن نے کہا یہ رسک میں نہیں لے سکتا. مائیکل جیکسن نے کوئی بندہ پکڑا, ڈاکٹر صاحب اس کا گردہ لگ سکتا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا ہاں لگ سکتا ہے. اس نے کہا تیرا گردہ میں نے اتنے کروڑوں میں خرید لیا, ابھی اپنے اندر ہی لگا رہنے دے. اگر بالفرض فیوچر میں مجھے کڈنی کی ضرورت پڑی تو تیرا جو رائٹ والا کڈنی ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ میرا. اور اس کے ایڈوانس پیسے پکڑا. یہ ہر مہینے پیسے دینا یہ حرام ہے, یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں کیا حلال حرام. جب ڈانس کرنا حلال ہے ان کے تو باقی کیا رہ گیا. تو یہ سارے جو پارٹس جو لگ سکتے ہیں اس کے پہلے سے سودے ہوئے نہیں. ہم کورونا کے باوجود غلط کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, اچھا کام نہیں ہے. اگر اس وقت مائیکل جیکسن زندہ ہوتا نا, کورونا کی ٹینشن سے ویسے ہی اس نے مر جانا تھا, یہ بتا رہا ہوں. کیونکہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا, اور جراثیم کی الیک میں برداشت نہیں, میں اپنے جراثیم کو کسی دوسرے کے جراثیم کو عید ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے جراثیم کے ساتھ. اگر وہ غالب آ گئے اور میرے والے کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا. آرمی بھیجی انہوں نے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ, اس کا اتنا بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے ہیں. پولیس آئی, فوج آئی, نیٹو نے حملے کیے ہوں گے, اٹھ جا بھائی. اس نے کہا بھائی میں ایسا سویا ہوں مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سو گیا یار. پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکلی ہے, دار خالق حقیقی سے جا ملی. تو یہاں مائیکل جیکسن کے لواحقین اول تو ہوتے ہی نہیں, ان لوگ کے لواحقین بھی نہیں ہوتے زیادہ. ان لوگوں کے لواحقین بھی زیادہ, نہ شادی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں. لواحقین تو ہم لوگ کے ہوتے ہیں بھائی. میں نے بتایا تھا نا گدھے کا کوئی باپ, اس کو گدھا نہیں کہہ رہا مائیکل جیکسن کو, ایک مثال دے رہا ہوں. گدھے کا نہ ماموں ہوتا ہے, نہ خالہ ہوتی ہے, نہ پھپھی, نہ چاچا, نہ بھتیجا, نہ بھانجا. تو اگر آپ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہو, گدھا نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا, تو نہ اس کا خالہ ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ ماموں, نہ چاچا. جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی نہ باپ ہوتا ہے, نہ خالہ, نہ چاچو, نہ ماما. مائیکل جیکسن کا تھا, لیکن میں ایک مثال, وہ بہت سمٹ کے بہت تھوڑے سے رہ گئے. ایک عدد ابا اور شاید ایک آدھ کوئی وہ ہیں, بیوی تھی, بچی بھی ایک. چلو بہت بزرگ تھے ان کے. یہ بہت بڑا خاندان تھا مائیکل جیکسن کا, کہ ایک عدد بیوی اور ایک عدد بچی, بہت عظیم خاندان. شادی پہ کتنے لوگ آئیں گے یار. اب شادی کس کی, بیٹی کی شادی پہ, سوری, ایک گورے نے کتاب لکھی ہے ٹینشن سے بچنے کی. اچھا جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کا بھی باپ سے ریلیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس کتاب میں بتا رہا ہوں. یعنی ایک بیٹی پیدا ہوئی ان کا, مائیکل جیکسن کی نہیں, ایک نارمل جن کی ہوتی ہے. گوروں میں ایک شخص نے, ماہر نفسیات نے کتاب لکھی ہے گوروں کو ٹینشن سے بچانے کے لیے. ٹینشن تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ, ڈپریشن سے بچانے کے لیے. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ٹینشن کسی اور کی ہے یا آپ کی ہے. بعض دفعہ آپ کسی اور کی ٹینشن میں خود لے رہے ہو. پھر اس نے مثال دی جیسے بیٹی کی شادی, اس نے کہا یہ بیٹی کی ٹینشن ہے, آپ کی. یار تم کیا کہہ رہے ہیں یار. اس نے کہا یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ کس کی ٹینشن ہے. تو آپ تو اس کو لطیفہ اس لیے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ریلیشن بہت مضبوط. بیٹی کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی باپ کو ہوتی ہے, کیونکہ بچیاں تو نہ سمجھ ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہم فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں. باپ کو زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی آپ خدا کے لیے ایسی کوئی کتاب نہ لکھیں. آپ جب ماہر نفسیات ہوں تو لکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی ٹینشن ہے تو وہ آپ کی ٹینشن ہے, اس کو حل کس نے کرنا ہے, کیونکہ آپ اس کے باپ ہو. صرف بلڈ ریلیشن نہیں ہے, ایک روحانی ریلیشن بھی ہے باپ بیٹی میں. خیر کہاں سے بات چلی تھی, کدھر کو نکل گئی, میں کیا بتا رہا تھا یار بیان. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقدیر والی آیتیں بھی جہاں فٹ کرنی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی, بلکہ مایوسی پیدا کرنا, عمل میں ڈھیلے ہونا, دکان پہ بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے, ابے جو مقدر کی روزی, جو میں نے دیکھا ہے نا لوگوں کے ڈائلاگ, ابے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا. اب کیا بیٹھ کے باتیں بولیاں لگا رہے ہیں اور پبلسٹی کر رہے ہیں, اور اس کو اتنا. اب ایک تاجر سے میں ملا, ماشاءاللہ ان کی اچھی آمدن. میں نے کہا یار آپ کا نہ میں نے کہیں ایڈورٹائز دیکھا ہے آپ کی کمپنی کا, نہ کو آپ تو ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ذرا پبلسٹی کرو اس کی, تھوڑا کام بڑھاؤ. اس نے کہا یار روزی تو کس سے آتی ہے, مقدر سے, بس اللہ بہت دے رہا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا پہلی بات آپ کو ضرورت نہیں ہے, قوم کو ضرورت ہے.
نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو فائدہ قوم کو ہوگا. پیسہ تو گھومتا ہے نا, آپ نہیں ہو تو یہ دوسرے کی جیبوں میں جائے گا. دوسرا چور بھی ہو سکتا ہے, ڈاکو بھی ہو سکتا ہے, آپ نیک آدمی ہو, آپ کے بچوں کو فائدہ اس سے. ایک آدمی کے لیے تو 1 لاکھ بھی ضروری نہیں ہے, یہ تو سارا ہوتا بیوی بچوں کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے, مسلمانوں کے, ان کے لیے ہوتا ہے. ورنہ ایک کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اپنے گولے گنڈا لگاؤ, شام کو 2 روٹی کھاؤ, بس ختم. مسلمان کو جو پیسہ کمانے کا حکم ہے آپ کی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام پاورفل ہوگا, اور مسلمان کے کمزور ہونے سے اسلام کمزور ہوگا. تو وہی ہے کہ سوچتے نہیں ہیں, کھوپڑی استعمال نہیں کر رہے. خیر